اگر آپ حاسدین کے حسد اور نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ان 4 باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ شریروں کے شر اور شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں گے۔ دیکھیں موجودہ دور میں نا، اس ٹائم پہ جو یہ ایرا چل رہا ہے، اس ٹائم پہ جادو جنات جو ہے نا یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ نظر بد جو ہے نا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بغض، نفرت، حسد، یہ سب سے بڑے مسائل ہیں جس وجہ سے اس معاشرے میں امن سکون جو ہے وہ غائب ہوتا جا رہا ہے، جس وجہ سے ہمیں معاشرے میں مسائل بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں نظر بد جو ہے نا یہ انسان کو اونچے مقام سے گرا دیتی ہے، انسان کو جو ہے وہ جو ایک اللہ نے اسے مقام دیا ہوتا ہے انسان اس سے گر جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے یہ نظر بد کی وجہ سے انسان قبر تک چلا جاتا ہے، اور جو ہے اونٹ جو ہے یہ ہنڈیا تک چلا جاتا ہے۔ لیکن نظر بد اتنی خطرناک ہے، اس کا مطلب کیا کہ انسان قبر تک چلا جاتا ہے۔ جب آپ کو نظر بد لگ جاتی ہے، اس نظر بد کا امپیکٹ آپ پہ کیا پڑتا ہے؟ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کو طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور وہ بیماریاں آپ کی ڈیتھ کا سبب بن جاتی ہیں۔ دیکھیں اونٹ کی کیا مثال دے کے سمجھائی، اونٹ جو ہے وہ حسابی طور پہ بڑا مضبوط جانور ہے، بڑا پاورفل ہے، لیکن جب اسے بھی نظر لگ جاتی ہے، جب اسے جو ہے نظر لگ جاتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہنڈیا تک چلا جاتا ہے۔ حالانکہ بڑا مضبوط ہے، لیکن اگر نظر لگ جائے تو ہنڈیا تک، پھر وہ صرف کھانے کے قابل رہ جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ نظر بد جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے ہم نظر بد سے بچ سکیں۔ میں انشاءاللہ آج آپ کو کچھ ٹولز بتانے والا ہوں کہ اگر آپ ان ٹولز کو، ان باتوں کو اپنی لائف میں شامل کر لیتے ہیں، انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو کبھی نظر بد نہیں لگے گی۔ دیکھیں نظر بد حقیقتاً ہے، آپ اس کی مثال لے لیں، قرآن سے مثال ملتی ہے ہمیں کہ جب یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے بیٹوں کو بھیجا غلہ لینے کے لیے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے بولا کہ بیٹا جب آپ لوگ جائیں تو مختلف دروازوں سے داخل ہوئیے گا، ایک دروازے سے نہ داخل ہوئیے گا۔ اس کا مطلب کیا کہ آپ کو نظر نہ لگ جائے، کوئی دیکھ کے آپ کو بولے واہ جی یہ تو ماشاءاللہ اتنے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے بولا کہ مختلف دروازوں سے گزرنا تاکہ آپ کسی کی نظروں میں نہ آ جائیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں کہ جو ہمیں نظر بد سے محفوظ رکھتے ہیں؟ پہلی چیز، اپنی خوشی اور کامیابی والے کام دوسروں سے مت شیئر کریں۔ اچھا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی کامیابی یا خوشی والی چیز جس سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اگلا بندہ اس سے محروم ہوتا ہے، اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہوتی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نعمت والے کے اوپر حسد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا دیکھ لیا کریں کہ آپ جس سے اپنی یہ نعمت شیئر کر رہے ہیں، کیا وہ بندہ ایسا ہے کہ اس سے یہ نعمت شیئر کی جا سکتی ہے؟ کیا وہ میری اس نعمت پہ حسد تو نہیں کرے گا؟ تو یہ والی چیز بڑی جو ہے نا قابل غور ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ہم اپنی خوشیاں اور کامیابیوں کو بڑا عام جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک جملہ بولنا چاہوں گا، تب تک اپنی کامیابی کسی کو نہ بتائیں جب تک آپ کامیاب نہ ہو جائیں۔ اور دوسری بات فرمایا کہ جب آپ کسی کو کامیاب دیکھیں، کسی کی کوئی اچھائی دیکھیں، تو وہاں پہ آپ کو ماشاءاللہ کہنا چاہیے، آپ کو جو ہے وہ خیر کے جملے بولنے چاہیے، آپ کو جو ہے برکت کے جملے بولنے چاہیے کہ یار اللہ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے، ہماری بیسٹ وشیز ہے آپ کو، اللہ آپ کا یہ خیر کا کام اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ بٹ پرابلم یہ آج کی ڈیٹ میں کہ ہماری زبان سے خیر کے جملے نہیں نکلتے، ہماری زبان سے خیر کے جملے نہیں نکلتے، ہم جو ہے اپنی زبان سے خیر نہیں نکالنا چاہتے، ہم جو ہے کہیں نہ کہیں حسد کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ میں تو بعض دفعہ کہا کرتا ہوں کہ یار اللہ نے کسی پہ فضل کیا ہے، خوش ہوا کریں یار، ہمارا بھائی ہے، ہمارا دینی بھائی ہے، ہمارا جو ہے پڑوسی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا فیملی ممبر ہے، ہمارا جو ہے وہ سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ یار ہمارا ہے یہ، اللہ نے اسے سکسیس دی ہے، اللہ جو ہے وہ اس پہ اور اپنا فضل کرے۔
تو دوسری چیز کہ کسی کی جو ہے وہ اچھائی دیکھیں، کسی پہ جو ہے اللہ کا فضل دیکھیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اسے جو ہے وہ برکت کی دعا دینی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں صبح اور شام کے اذکار کو ایڈ کرنا ہے۔ یقین کریں بے شمار فوائد ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار کے بے شمار فوائد بتائے ہیں کہ اگر آپ صبح کے ٹائم اذکار کرتے ہیں تو آپ شام تک اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اور اگر آپ شام کے ٹائم اذکار کرتے ہیں تو ساری رات آپ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک واقعہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ آرام فرما رہے تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ حجاج بن یوسف آیا اور حضرت انس کی تلوار وہاں پہ لٹکی ہوئی تھی سائیڈ کے اوپر۔ حجاج بن یوسف آیا، اس نے آ کے حضرت انس کی تلوار کو پکڑ لیا، کہنے لگا اے انس آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ حضرت انس بڑے کانفیڈنس سے کہنے لگے کہ مجھے آج میرا اللہ بچائے گا، اور آج تو میں نے وہ کلمات ادا کیے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں کہ اگر آپ ان کلمات کو پڑھتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ظالم کو ظلم نہیں پہنچا سکتا اس دن۔ انہوں نے جو ہے حجاج بن یوسف نے کیا کیا، جب حضرت انس نے یہ بات کر لی نا، حجاج بن یوسف نے وہ حضرت انس کی جو تلوار تھی اس سے جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کی، ایسے تلوار کو جو ہے وہ حضرت انس کی طرف لے کے آیا۔ جب اس نے تلوار ایسے لہرائی تو فٹافٹ پیچھے ہو گیا، دوسری دفعہ اس نے پھر ٹرائی کیا، تیسری دفعہ اس نے پھر ٹرائی کیا، اور اس نے تلوار زمین پہ پھینک دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ نے کیوں کیا، مارتے کیوں نہیں ہو مجھے؟ کہنے لگے اے انس مجھے ڈر لگتا ہے، آپ کے مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ دو شیر رائٹ اور لیفٹ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے مجھے کھانے کی طرف آتے ہیں جب میں آپ کے اوپر حملہ کرتا ہوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے کھا نہ لیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات مجھے بتائے ہوئے ہیں جس وجہ سے آپ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ عزیز بھائیو، وہ کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اگر آپ ان کلمات کو ادا کرتے ہیں تو اس دن کوئی ظالم آپ پہ ظلم نہیں کر سکتا، آپ اس دن جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے دوست بھائی آ کے شکایت کرتے ہیں کہ یار میرا بچہ جو ہے وہ تو بڑا چڑچڑا ہو گیا، میرا بچہ جو ہے وہ تو بڑا اچھا ہوتا تھا، اسکول میں تعلیم میں بڑا زبردست تھا، لیکن کچھ ٹائم سے جو ہے وہ چڑچڑا سا ہو گیا، اپنی تعلیم سے بھاگ رہا ہے، اپنے بیڈ روم سے نہیں باہر نکلتا، ہم تو بڑے پریشان ہیں اس کے بارے میں۔ تو عزیز بھائیو، اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے بچوں کو نظر بد لگ چکی ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا ہوا تھا، مجھے انہوں نے بات کہی، کہنے لگے کہ سر کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، ایک بندہ میرے پاس آیا اپنے ایک بیٹے کو لے کے، 12 سے 15 سال کے درمیان اس کی ایج ہوگی، اور بچے کو جو ہے وہ انتہائی لیول کی نظر لگی ہوئی، بچہ جو ہے بڑا کمزور سا ہوا بیٹھا۔ کہنے لگے میں نے اسے دم کیا، اور 2-3 دن میں نے اسے مسلسل دم کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد 2-3 مہینوں کے بعد جب وہ بچہ میرے پاس پھر اس کا والد لے کے آیا تو میں پہچان ہی نہیں سکا، پہلے بیماری کی وجہ سے بڑا کمزور ہو چکا تھا، تو جب وہ 2-3 منتھ کے بعد آیا تو ماشاءاللہ بڑا ہیلدی اور زبردست قسم کا فٹ ہو کے آیا۔ میں اس بچے کو پہچان ہی نہیں سکا کہ ماشاءاللہ اتنا صحیح سلامت ہو گیا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ نظر بد جو ہے وہ ہمارے بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے اوپر صبح شام کے اذکار کر کے ان کو پھونک مارنی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے، ان پہ جو ہے وہ دم کر کے پھونک مارا کرتے تھے، جس وجہ سے وہ جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے تھے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نظر بد سے محفوظ رہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں ان اصولوں پہ عمل کرنا ہوگا، انشاءاللہ زندگی بھر ہمیں جو ہے وہ کبھی نظر بد نہیں لگے گی۔